نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت میں ایک عبادت کا ذکر کرتے ہیں جو عبادت مقبول اور انتہائی مفید اور بابرکت ہے، اور اس عبادت کو ہم درود شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. اردو میں ہم لفظ درود استعمال کرتے ہیں. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے الصلاۃ، اس کے کئی معنی آتے ہیں. دعا بھی اس کا معنی آتا ہے، رحمت بھی اس کا معنی آتا ہے، مدح اور تعریف بھی اس کے معنی آتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. تو اس آیت میں درود کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے. اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا معنی کیا ہے، یا اس کی توجیہ کیا ہے، یا اس کی صورت کیا ہے؟ مختلف کتابوں کے اندر علماء اکرام نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہیں. بعض علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا مطلب رحمت بھیجنا ہے. بعض کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. بعض کے نزدیک اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بیان کرتے ہیں. دنیا کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور جب ہم شریعت کے احکام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے. جب ہم لوگ اذان شروع کرتے ہیں تو ہماری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کر دیں.
اسی طرح جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہماری نماز کا اختتام تشہد پہ ہوتا ہے، اور اگر ہم تشہد کے معانی پر غور کریں تو سارے کا سارا تشہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہی ہے۔ سرسری طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تشہد کے آخر میں درود شریف ہے، لیکن ہم جب تشہد شروع کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو چوتھا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ چوتھے لفظ میں ہی ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ آگے جیسے ہی جتنا انسان غور کرتا ہے تو تقریباً سارے کا سارا تشہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور درود و سلام کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جب درود کی نسبت ہوتی ہے تو علماء نے یہ توجیہ لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم، توقیر اور عزت سے نوازا ہے، اور دین کے جتنے بھی احکام ہیں، کوئی بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی شان بڑھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کو آسان الفاظ میں اگر سمجھنا ہے تو اللہ رب العالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کا حق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائیں گے، وہ جس کے حق میں سفارش کریں گے وہ قبول ہوگی۔ تو یہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر رکھی ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العالمین کی ذات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، اس درود کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزت اور یہ مقام ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور وقار کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک یا زیادہ پیروکار وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کی اتباع کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی۔ یہاں پر علماء حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے نام کو ذکر کیا ہے، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور منصب ذکر کیا ہے، نام ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی چھوٹا آدمی اپنے سے بڑے کا نام ذکر نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو یا کسی اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ماموں، چاچو، خالو وغیرہ نام نہیں لیتے، یہ خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ذکر کیا ہے، نام نہیں لیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو فرشتوں کے درود کا معنی یا مطلب یا مقصد یا اس کا نتیجہ کیا ہے؟
فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مؤمنین کو بھی یہ حکم ہے کہ درود و سلام بھیجیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے درود و سلام بھیج دیا، اللہ کے فرشتوں نے بھیج دیا، تو مؤمنین اور ایمان والوں کے درود کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھو، ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اپنے نفع کے لیے بھیجتے ہیں، ہمارا اپنا اس میں نفع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنے مقام اور مرتبے والی بنائی ہے کہ میں آپ کو یہ 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ تو یہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں، انبیاء میں سب سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے افضل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 2 مرتبے اور مقام عطا فرمائے ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا. تو جس شخصیت کو، جس پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کو ہمارے درود شریف کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تعلیمات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زیادہ درود شریف پڑھنے والا میرے زیادہ قریب ہوگا. یہاں پر بھی علماء حضرات نے ایک چیز لکھی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے قریب رہے، اگر بات ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے، اگر میرے ساتھ گھر میں نہیں رہتا تو ساتھ والے گھر میں رہے، دور نہ جائے، میری آنکھوں سے دور نہ ہو. ایسے ہی بھائی کی خواہش ہوتی ہے میرا بھائی میرے قریب رہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرا جو امتی زیادہ کثرت سے درود شریف مجھ پر پڑھے گا وہ قیامت والے دن جنت میں مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا. تو درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمیں خود سے اس کو بہت زیادہ نفع ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے. اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو بندہ مجھ پر 1 دفعہ سلامتی بھیجے گا، سلام بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس پر 10 دفعہ سلامتی اور سلام بھیجیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ رب العالمین اس بندے پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے، اور جس بندے نے مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا اللہ رب العالمین اس پر 100 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے، اور جس بندے نے مجھ پر 100 دفعہ درود شریف پڑھا اللہ رب العالمین اس کو 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اس کو اللہ رب العالمین یہ عطا فرمائیں گے کہ وہ نفاق سے بری ہوگا۔ نفاق سے بری ہونے کا مطلب اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ بندہ منافق نہیں ہوگا، یعنی منافق آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ سکے۔ 100 دفعہ درود شریف ہمیشہ صرف مسلمان ہی پڑھے گا، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انعام گنوائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو 100 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو نفاق سے بری کر دیں گے، یعنی وہ منافق نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بری کر دیں گے، جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں اس کا مقام اور مرتبہ یا اس کو شہداء کی صف میں یا شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ درود شریف پڑھنے کی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ ابی بن کعب ایک صحابی رسول ہیں، ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ میں جب اللہ رب العالمین سے کوئی اپنی حاجت مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، تو اس میں درود شریف کتنا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر دعا کا چوتھائی حصہ درود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر یہ پوچھا کہ اگر میں آدھی دعا اور آدھا درود شریف پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ تو میں نے پھر فرمایا کہ 2/3 درود شریف اور 1/3 دعا کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور بڑھا لو گے تو بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں دعا کرنے کے لیے جب بیٹھوں یا مانگنے لگوں تو صرف درود شریف پڑھ لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہاری ساری ضروریات کی کفایت کرے گا، تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، درود شریف ہی تمہارے دلوں کی جو بھی تمنا ہے اس کو پورا کر دے گا۔ اس درود شریف کی اتنی فضیلت ہے۔ درود شریف زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھا تو وہ گناہگار ہوگا۔ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا۔ دوسری چیز، جب کسی مجلس میں کسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، کوئی دینی محفل ہے، کوئی احادیث مبارکہ کی محفل ہے
یا کوئی قرآن مجید کی محفل ہے تو قرآن مجید کی محفل میں بھی قرآن مجید کا معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور قول ضرور آئیں گے، تو ایسی محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لانے اس میں گرامی کثرت سے آتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے بعد ہر دفعہ درود پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر بندہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ہر دفعہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور مستحب بھی یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سمجھ نہیں ہے۔ جس کو سمجھ ہے اس کے لیے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے بھی ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں اگر دعا کی بجائے سارا ہی درود شریف پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس پر انعام بتا دیا۔ اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا یہ مسلمان کے ذمے محبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کا ثبوت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھے۔ پھر ایک اور چیز، جنازے کے اندر جب ہم لوگ جنازہ پڑھتے ہیں دوسری تکبیر کے اندر بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی علماء حضرات نے ایک چیز لکھی ہے کہ جنازہ تو دعا ہے تو وہاں پر درود شریف، تو ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہم کوئی بھی نقطہ یا کوئی بھی چیز نکالنے سے پہلے یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ایسا ہی کرنا ہے۔ لیکن عقلی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے بعد اس میت کو ہم نے دفنانا ہوتا ہے، اور جب ہم دفن کرتے ہیں تو اس سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس سوال کی تیاری یا اس کا جواب ہم پورے کا پورا مجمع جنازے کے اندر اس میت کو یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب درود شریف کے الفاظ کون سے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہدیہ یا ایک تحفہ نہ دوں جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا؟ تو میں نے کہا جی ضرور عنایت کریں۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ایک بات تو جانتے ہیں کہ آپ پر درود اور سلام پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن درود اور سلام پڑھنے کے لیے الفاظ کون سے استعمال کریں؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں الفاظ سکھائے ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے۔ بہرحال کوئی بھی درود اور سلام کے الفاظ ہوں اگر وہ پڑھے جائیں تو برکت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اخلاص اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔